بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، ہم نے جماعت داہم کی درسی کتاب مکمل طور پر پڑھ لی ہے۔ تمام اس کے نوٹس آپ کو پڑھا دیے گئے ہیں۔ تمام اسباق کی تفہیمیں، عبارت اور پیراگراف کی تشریح، اور اس کے علاوہ تمام مشقوں کا حل، اور تمام نظموں اور غزلوں کی تشریحات، ان کی تفہیم اشعار اور ان کی بھی تمام مشقوں کا حل آپ کو کروا دیا گیا ہے۔ تو آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ تمام نظموں اور غزلوں کے مشقی سوال جواب آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد بھی کرنے ہیں۔ تو بہرحال اب کیونکہ ہماری درسی کتاب مکمل طور پر پڑھی جا چکی ہے، تو اب ہم نے جماعت نحوم کی طرح جماعت داہم کی بھی ٹیسٹ سیریز تیار کی ہے، جو کہ جماعت داہم کے اردو کے فیڈرل بورڈ کی اردو کے پیپر کی مکمل تیاری کے لیے فیڈرل بورڈ کے پیپر پیٹرن کے مطابق ہم نے یہ ٹیسٹ سیریز بنائی ہے، اور اس سلسلے کے وہ ہم آپ کو کم سے کم بھی 9-10 جیسے زیادہ ہی پیپرز وہ آپ کو دیں گے۔ مطلب ان کو ہم جو ٹیسٹ کہہ رہے ہیں، تو یہ ٹیسٹ ایک ٹیسٹ وہ پورے 75 مارک کا مکمل ایک پیپر ہے، جو کہ فیڈرل بورڈ کے پیپر پیٹرن کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس سلسلے کے ٹیسٹ نمبر 1 کا حصہ اول پرسوں اور حصہ دوم وہ گزرے ہوئے کل آپ کو کروا دیا تھا، اور ٹیسٹ نمبر 1 کا ہی آج ہم حصہ سوم کریں گے۔ اور جس طرح حصہ دوم 30 نمبر کا تھا، اسی طرح حصہ سوم بھی کل 30 نمبر کا ہے، اور حصہ سوم وہ سوال نمبر 3 سے شروع ہو رہا ہے۔ سوال نمبر 3 کا پہلا حصہ ہے ہمارے پاس یعنی کہ الف حصہ۔ 2 حصے ہوں گے اس کے، الف اور بے، ٹھیک ہے، اور ان دونوں میں آپ کے پاس آپشن ہوگا، چوائس ہوگی، یعنی آپ کے پاس انتخاب کا حق ہوگا کہ آپ ان دونوں میں سے کوئی سا بھی ایک حل کر سکتے ہیں۔ اور یہ کون سا سوال ہے؟ سوال ہے درج ذیل میں سے کسی ایک پیراگراف کی تشریح کریں۔ تو یہاں پہ سوال نمبر 3 میں ہمیشہ آپ کو وہ پیراگراف دیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ عبارتیں دی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ ہمیشہ 2 عبارتیں ہوتی ہیں، اور ان دونوں میں سے کسی بھی ایک عبارت کی، یعنی پہلے آپ نے دونوں کی ایک بار ریڈنگ لے لینی ہے، یعنی پڑھائی کر لینی ہے کیئرفلی، اور پھر آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ کون سی آپ کو زیادہ وہ آسان لگ رہی ہے، یا جس پر آپ تھوڑا زیادہ تفصیلاً طوالت کے ساتھ تشریح وہ کر سکتے ہو، تو پھر آپ نے اس وہ سلیکٹ کی ہوئی عبارت کی 2 صفحات پر مبنی تفصیلی تشریح کرنی ہے، اور یہ والا آپ کا سوال 5 نمبر کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ آپ کو 2 عبارتیں دی گئی ہیں، ان کی بہت اچھی طرح سے آپ نے کرنی ہے، اور یہ والی دونوں عبارتیں آپ کو سبق نمبر 1 پروفیسر مرزا محمد سعید کے سبق میں سے دی گئی ہے، اور جو کل میں نے تفہیم عبارت آپ کو کروائی تھی حصہ 2 میں، وہ والی عبارت بھی اور یہ والی بھی دونوں عبارتیں کہ آپ نے تینوں کی تینوں وہ تشریح کے لیے بہت اچھی طرح سے تیار کرنی ہے۔ ان کے ایک لفظ کا آپ کو معنی آنا چاہیے، اور پورے جملے کی اچھی طرح سے 2 3 جملوں میں تبدیل کرتے ہوئے اضافی جملے بناتے ہوئے تشریح کرنی آپ کو بہت اچھی طرح سے آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ 2 صفحات دیے جائیں گے، اور ان پر آپ نے کم سے کم 1.5 پیج کی اور زیادہ سے زیادہ پورے 2 پیج کی آپ نے تشریح کرنی ہوگی۔ اس کے بعد آپ کے پاس حصہ سوم میں سوال نمبر 4 آ جائے گا۔ سوال نمبر 4 یہ درج ذیل میں سے کسی ایک نظمیہ جز کی آسان لفظوں میں تشریح کریں۔ تو اسی طرح جماعت ناہم کی طرح سوال جماعت داہم میں بھی سوال نمبر 3 وہ عبارت کی تشریح، اور سوال نمبر 4 وہ نظمیہ جز کی تشریح، اور اسی طرح سوال نمبر 5 وہ غزلیہ جز کی تشریح کا ہوگا۔ یہاں تک یہ ایک ہی جیسا پیٹرن ہے۔ نظمیہ جز کی تشریح یہ بھی 5 نمبر کی ہوگی، اور یہاں پر یہ آپ کو 2 بند دیے ہوئے ہوں گے، اور آپ کو میں نے پہلے بتایا ہوا ہے جماعت ناہم کے لیے بھی اور جماعت داہم کے لیے بھی جو یہ آپ کو نظمیہ بند ملیں گے، یہ 3 اشعار پر مبنی ایک بند ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پاس چوائس ہوگی کہ آپ نے دونوں بند اچھی طرح پڑھ لینے ہیں، تو پھر اس میں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ جس کی آپ کو زیادہ اچھی طرح سے تشریح کرنی آتی ہو، جس کے الفاظ جن اشعار کے زیادہ اچھی طرح سے آپ کو معنی آتے ہوں، مفہوم آتے ہوں، پھر ان کی تفصیلی اور یعنی کہ طوالت کے ساتھ تشریح کرنی آتی ہو، تو پھر آپ نے اس
بند کی تشریح کر دینی ہے، اور میں آپ کو جماعت ناہم کی جب کروا رہی تھی تو تفصیلی طور پر میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ نے تشریح کرنی ہے۔ آپ نے کٹ نب مارکر کا استعمال جو ہے وہ ہیڈنگز کے لیے ضرور کرنا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پر بند کی ہیڈنگ دینی ہے کٹ نب مارکر سے، اور اس کو آپ ڈبل انڈر لائننگ کر لیجئے گا، اور اس کے آگے بند جہاں پہ آپ بند لکھیں گے اس ہیڈنگ کے آگے آپ نے رابطہ کی یعنی کہ کالن کی علامت لگا دینی ہے۔ اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے شعر کے پہلے 2-3 الفاظ اور پھر اس کے بعد ڈاٹس لگا دیجیے گا، اور جو 3 اشعار میں آخری جو شعر ہوگا بند کا اس کے آخری 2-3 الفاظ آخر میں لکھ دیجیے گا۔ اس طرح آپ نے ڈاٹڈ فارم میں لکھنا ہے تاکہ آپ کا ٹائم جو ہے، آپ کا وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے پھر کٹ نب مارکر سے دوسری ہیڈنگ دینی ہے مفہوم کی۔ مفہوم کے آگے بھی آپ نے جو ہے وہ رابطہ کی علامت لگانی ہے، اور مفہوم کی ہیڈنگ کو ڈبل انڈر لائننگ کر لینی ہے، اور آپ نے پھر ان تینوں اشعار کا جو بند میں دیے گئے 3 اشعار ہو گئے تو ان کے تینوں کا مفہوم آپ نے جو ہے وہ ترتیب سے اکٹھے سادہ سلیس نثر میں سادہ اردو میں نثر کی صورت میں لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ آخری ہیڈنگ دیں گے تشریح کی ہیڈنگ، کٹ نب مارکر سے آپ تشریح کی ہیڈنگ دیں گے، لیکن تشریح کی ہیڈنگ کے آگے آپ نے رابطہ کی علامت لگا کے اس کے آگے ڈیش لگانی ہے، یعنی کہ آپ نے پورا تفصیلیہ کی، جس کو تفصیلیہ کی علامت کہتے ہیں، تو وہ تفصیلیہ کی علامت آپ نے تشریح کی ہیڈنگ کے آگے لگانی ہے، اور تشریح اس کے اور ڈبل انڈر لائننگ بھی آپ نے تشریح کی ہیڈنگ کو کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 2 صفحات گیون ہوں گے آپ کو نظم جز کی تشریح کے لیے، تو آپ نے ان پورے 2 صفحات کی تشریح کرنی ہے۔ کیسے کہ اس تفصیلی تشریح میں آپ نے مماثل اشعار جو ہے نا وہ لازمی طور پر جو ہے وہ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیونکہ ہم نے چیپٹر وائز یہ ٹیسٹ سیریز جو ہے وہ تیار کیے ہوئے ہیں، تو یہاں پر نظم بھی آپ کے پاس پہلی نظم خطاب جوانان اسلام جو کہ علامہ محمد اقبال نے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں بند جو ہے یہ اسی جو ہے وہ نظم میں سے پہلی نظم میں سے لیے گئے ہیں۔ آگے آ جاتے ہیں سوال نمبر 5۔ تو یہ غزلیہ جز کی تشریح کرنی ہے۔ اس میں صرف یہ فرق ہوگا کہ یہاں 3-3 کی بجائے آپ کو 2-2 اشعار دیے جائیں گے، 2-2 اشعار پر مبنی بند ہوگا۔ غزلیہ جز کا بند 2-2 اشعار پر مبنی ہوگا یہ بھی 5 نمبر کی تشریح کا جو ہے وہ سوال ہے، اور آپ نے اسی طرح پہلے آپ نے بند کی جو ہے ڈاٹڈ فارم میں لکھ دینا ہے، پھر مفہوم لکھنا ہے، پھر تشریح، یعنی کہ جیسے میں نے نظم جز کی بتائی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ سوال جو ہے وہ بالکل ناہم سے مختلف ہوتا ہے۔ جماعت داہم میں درخواستیں آتی ہیں یا کہانیاں آتی ہیں۔ اس سوال میں سوال نمبر 6 میں یا تو آپ کو کوئی کسی عنوان پر درخواست لکھنے کو دی جائے گی، اور یا پھر آپ کو کہانی دی جائے گی، یعنی کہانی اور درخواست میں سے کوئی سا بھی ایک عنوان آپ کو یہاں دیا جائے گا، کوئی چوائس نہیں ہوگی۔ اگر درخواست آئے گی تو آپ نے وہی لکھنی ہے، جیسے یہاں پہ آئی ہوئی ہے برائے صفائی محلہ درخواست لکھیں۔ یہ میں نے آپ کو کروائی ہوئی بھی ہے، درخواستوں کی جو پلے لسٹ ہے وہاں پہ آپ دیکھیے گا، اور مکمل بالکل درست فیڈرل بورڈ کے جو پیٹرن ہے نا درخواست کا یعنی خاکہ، تو اس کو آپ نے اوپر ابتدائی خاکہ بھی اور اختتامی خاکہ بھی ضرور دیکھنا ہے، اس کے نمبر ہوتے ہیں، اور وہاں سے آپ جو ہے نا میری پلے لسٹ سے اس کو تیار کر لیجیے گا بہت اچھی طرح سے۔ تو آپ کے انشاءاللہ آپ نے اگر پیٹرن اچھے سے لکھا نا فیڈرل بورڈ کے مطابق تو پھر پورے 5 نمبر آنے ہیں آپ کے۔ اچھا، اور اگر اس کی جگہ درخواست کی بجائے کہانی آئی تو وہ بھی 5 ہی نمبر کی ہوگی، تو آپ نے اس کو بھی اچھے سے کرنا ہے۔ میں نے آپ کو جماعت ناہم داہم کی جو قواعد و انشا بک ہے اس میں سے تمام کہانیاں کروائی ہوئی ہیں، تو پلے لسٹ کہانیوں کی جو موجود ہے وہاں پہ آپ میرے چینل پہ جائیے گا تو مل جائے گی، تو وہاں سے تمام کہانیاں بھی تیار کر لینی ہیں۔ آگے آ جاتے ہیں سوال نمبر 7۔ یہ آخری سوال ہوگا، اور جماعت ناہم کے پیپر کی طرح جماعت داہم کے پیپر میں بھی کل 7 سوال آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سوال نمبر 6 اور 7 بالکل ہی مختلف ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6 تو بتا دیا، اب سوال نمبر 7 جو ہے یہ مضامین پر مبنی ہوگا۔ 2 مضامین دیے جائیں گے اور ان میں سے کوئی سا ایک آپ نے لکھنا ہوگا۔ تو یہ سوال کو غور سے سنیے اور دیکھیے۔ اشارات کی مدد سے مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک موضوع پر 500 سے 600 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیں۔ تو دیکھیے 500 سے 600 الفاظ پر مشتمل 3 صفحات آپ کو دیے گئے ہوں گے، تو ان پر یہ صحیح تفصیلی 500 سے 600 الفاظ پر مشتمل آپ نے مضمون لکھنا ہوگا۔ اب نمبر بھی دیکھیے 10 نمبر کا ہے، ٹھیک ہے، تو اور اتنا آسان ہے۔ یہ دیکھیں آپ کو اشارات دیے گئے ہوں گے، یہاں پر 2 عنوان ہیں، ایک ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بھی یہ دیکھیے 1 2 3 4 5 اشارات دیے گئے ہیں۔ تو آپ نے ان دیے گئے اور یہ یا تو یہ لکھیں یا لکھیں آب زمزم پر
تو اس کے بھی یہ دیکھیں 5 آپ کو اشارات دیے گئے ہیں، تو آپ کے لیے کتنی آسانی ہے۔ آپ نے بس اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے جو پیراگراف فارم میں آپ نے اپنا مضمون لکھنا ہے نا، اس سے پہلے یہ ہیڈنگ مت بنا دیجیے گا، ہیڈنگز نہیں بنانی ہوتی، ٹھیک ہے۔ ہیڈنگز کے بغیر آپ نے یعنی سرخیوں کے بغیر آپ نے مضمون لکھنا ہے، لیکن آپ کا ہر پیراگراف جو ہے نا وہ انہی اشارات پر مبنی ہو، یعنی کہ پہلا پیراگراف جو ہے نا وہ آپ نے زیادہ تر جو ہے وہ تعارفی پیراگراف ہوتا ہے کہ آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح تھے کون، ان کی ابتدائی اور تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کا آپ نے پہلا پیراگراف میں تفصیلی ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا پیراگراف پھر اس نقطے کے مطابق پھر اس کے یہ اس طرح سے ترتیب اور یہ 5 اشعار پر جو ہے جو بھی ان میں سے آپ نے کیا انہی 5 اشعار کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے بہت تفصیلی مضمون لکھنا ہے اور انتہائی نیٹ اینڈ کلین اور خوبصورتی سے نفاست سے لکھنا ہے، کوئی بہت زیادہ کٹنگ نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ آپ کا پیپر گندا بندہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، آپ کا فرسٹ امپریشن جیسا جائے گا اس کے مطابق نمبر ملیں گے۔ بہرحال آپ یہ ہے کہ آپ کا لکھا ہوا بھی ضرور جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن ضرور کوشش کرنی ہے کہ بہت پیپر جو ہے وہ نفیس ہو، نفاست سے لکھا گیا ہو، تو انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے نمبر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔